اس کی دعوت کر دی کہ تمہاری دعوت ہے ہمارے گھر. اب وہ منع کرے کہ بھائی میں نہیں آ سکتا. نہیں حضرت آپ کو آنا ہے, تشریف لانا ہے. اب جب وہ نیک آدمی اس کے گھر پہنچا دعوت کھانے کے لیے, بڑی محنتوں سماجت کر کے دعوت کری, اس نے بلایا, یہ پہنچا. اور کتابوں میں بھی ہے کہ کوئی مسلمان دعوت کرے تو دعوت قبول کرنا چاہیے, ایک مسلمان کا حق ہے. سلام کرے تو سلام کا جواب دینا چاہیے, ٹھیک کا جواب دینا چاہیے. تو اس مسلمان نے اس کے گھر جا کر دعوت قبول کی اور دعوت پہ گیا. جب دعوت گیا تو اس نے کیا حرکت کری, بہت توجہ سے سنیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو آگے بتانا پڑے. حسد ہے نا, جلن بہت سی جگہ پائی جاتی ہے. تو اب اس نے کہا, اس نے کیا کیا کہ اس نے جو سالن بنوایا اس سالن میں کچا لہسن پڑوا دیا. اور کچا لہسن ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اگر کھائے چبائے گا تو منہ سے بدبو آئے گی. ارہر کی دال کھاتے ہیں یا دیگر اور سبزیاں کھاتے ہیں, اس میں اگر کچا لہسن پڑا ہو اور اگر وہ دانت کے نیچے آ جائے پھر آپ کے منہ میں بدبو آنا ہے. ہو سکتا ہے نہ لگے لیکن دوسرے والے سے اگر آپ بات کریں کسی کو اس کو محسوس ہو جائے گی. اسی لیے حدیث پاک میں کچا لہسن, کچی پیاز اور ایسی چیزوں سے منع کیا گیا. مسجد کے اندر آنے پر پابندی لگائی گئی کہ کچا لہسن کچی پیاز کھا کر آنا منع ہے کیونکہ منہ میں بدبو آتی ہے. ہاں اگر کسی نے کھا لیا اور بدبو دور کر لی, مسجد میں آنے سے پہلے اس نے منہ کی بدبو دور کر لی تو آ سکتا ہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے آپ مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں, مسجد میں تو بھائی کچا لہسن کچی پیاز کھانے والے کو منع ہے. تو اگر کوئی انتشار پھیلائے تو اسے تو بدرجہ اولا منع ہونا چاہیے. سمجھ رہے بات؟ تو پیارے پیارے اسلامیوں, وہ شخص نے لہسن کھلا دیا. جب لہسن کھلایا اور دربار کا وقت ہوا تو سارے درباری پہنچے, وہ بھی پہنچا. تو بادشاہ کو وہ بات یاد آ گئی کہ اس شخص نے کہا تھا, اس درباری نے کہا تھا کہ لوگوں سے یہ کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے. تو بادشاہ نے کہا اسے قریب بلا کے دیکھیں. جب بادشاہ نے اسے اپنے قریب بلایا تو جیسے ہی وہ قریب آیا تو اس نے منہ پہ اپنے ہاتھ رکھا. کہاں پر؟ منہ پہ. تو جب اس نے منہ پہ ایسے ہاتھ رکھا تو انگلیاں ناک میں بھی جاتی ہیں, منہ اور ناک کا راستہ قریب قریب ہے. اس نے ایسے کر کے ہاتھ رکھا تو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اس کا مطلب وہ شخص جو کہتا تھا کہ بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے, لوگوں سے کہتا ہے یہ, اس کا مطلب یہ صحیح ہے. اس نے صحیح بات بتائی. اب بادشاہ جلال میں آ گیا, اور بادشاہ جلال میں آنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ سے خط لکھا, اور اس خط میں لکھا تھا کہ یہ آدمی جو خط لے کر آئے اس کو قتل کیا جائے, اس کی گردن اڑا دی جائے, اس کی کھال میں گھس بھروا کے ہمارے دربار میں پیش کیا جائے. اور یہ خط اسی درباری کو دیا جو اس کے قریب میں بیٹھ کر لوگوں کو اچھی بات بتاتا تھا, جو نیک آدمی تھا, اسی کو وہ خط کیا. اب وہ خط لے کے باہر نکلا تو وہ جلنے والا جو درباری تھا وہ سامنے مل گیا اسے. اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں خط ہے. اس نے پوچھا خط کس کا ہے؟ کہا بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیا ہے. اور وہ درباری اتنا چالاک تھا, وہ ہر چیز پر نظر رکھتا تھا. اسے معلوم تھا کہ بادشاہ جب بھی کوئی چیز لکھتا ہے تو ہمیشہ انعام لکھتا ہے. بادشاہ اپنے ہاتھ سے کبھی سزا نہیں لکھی. بادشاہ جب بھی سزا لکھنے کو بولتا ہے تو کسی اور کو بولتا ہے, اور انعام جب لکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے. تو وہ جلنے والا درباری سمجھا کہ اس میں انعام لکھا ہے, لہذا اس نے منت سماجت کر کے وہ انعام والا خط لے لیا اور کہا یہ خط مجھے دے دو, میں راستے میں اتری جا رہا ہوں, میں دے دوں گا جا کر فلاں شعبے میں فلاں ادھیکاری کو دے دوں گا یہ خط. زبردستی اس نے خط لے لیا, اور جب خط لے کر وہاں پہنچا, جب ان ذمہ داروں نے جو وہاں موجود تھے جب انہوں نے خط پڑھا تو خط میں تو لکھا تھا کہ لانے والے آدمی کی قتل اڑا دی, گردن اڑا دی جائے اور اس کی کھال میں گھس بھروا کے ہمارے دربار پیش کیا جائے. جب یہ بات اس نے کہی ان سے تو وہ تو گھبرا گیا اور بولا حضرت یہ خط میرے نام نہیں ہے, یہ خط میرا ہے ہی نہیں, یہ خط تو کسی اور کے لیے تھا, میں نے تو لے لیا. اس درباری نے کہا, اس شخص نے کہا کہ بادشاہ کے حکم میں اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے, جو خط لے کر آیا ہے اسی کو قتل کرنے کا آرڈر ہے, لہذا تمہیں کو قتل کیا جائے گا. اس آدمی کو قتل کر دیا. دوسرا دن جب ہوا, دربار لگا, درباری موجود ہوئے. اب وہ درباری زندہ کھڑا ہے, جس کو خط دیا تھا وہ تو زندہ ہے. اب اس سے پوچھا کہ وہ خط کہاں ہے, تو
اس نے کہا بادشاہ وہ تو خط مجھ سے اس نے لے لیا. تو بادشاہ کو کچھ دال میں کالا لگا. تو بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگوں سے کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ اس نے کہا بادشاہ میں تو کچھ نہیں کہتا. کہا تم یہ نہیں کہتے ہو کہ میرے منہ سے بو آتی ہے؟ اس نے کہا آپ سے کس نے کہا؟ کہا مجھ سے اس درباری نے کہا تھا. کہا بادشاہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے آپ سے جھوٹ بولا. تو کہا آپ نے اس کے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا؟ کہا وجہ یہ تھی کہ اس نے مجھے کچا لہسن کھلایا سالن میں، لہذا میرے منہ سے بو آ رہی تھی. میں نے یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے منہ کی بو آپ کو پہنچے، لہذا میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور آپ کو ایسا لگا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں سے کہ بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے. بادشاہ سارا معاملہ سمجھ گیا اور بادشاہ نے یوں سمجھنا چاہیے کہ بادشاہ نے اس کے ایک اور اسٹار بڑھا دیا. بادشاہ نے اس کو اور اونچا مقام بلند کر دیا، اس کو اور مرتبہ بلند کر دیا اور وہ درباری اپنے انجام کو پہنچا. تو یاد رکھیے گا پیارے اسلامیوں، کوئی کسی سے اگر جلتا ہے تو دراصل وہ علماء یہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ وہ دراصل اللہ کی نعمت سے جلتا ہے. اس آدمی سے کیا جلے گا وہ؟ کیونکہ دینے والا رب ہے. اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے، کسی کا سورس، کسی کا منصب، کسی کا مرتبہ بلند ہے، کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کوئی بڑھتا چلا جا رہا ہے، کسی کی آواز اچھی ہے، کسی کا بیان اچھا ہے، کسی کی پرسنالٹی اچھی ہے، کوئی اچھا کر لیتا ہے، تو ہمیں جلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنا چاہیے یا اللہ یہ بیماری جو میرے اندر لگ رہی ہے کہ میں اپنے بھائی سے جل رہا ہوں، نہیں، یا اللہ جیسے تو نے اسے نوازا ہے مجھے بھی نواز دے. وہ رب ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اس نے دیا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے. اس لیے پیارے پیارے اسلامیوں، اللہ پاک ہمیں حسد سے